نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں پر اللہ پاک ایک عذاب خارش کا نازل فرمائے گا. جہنمیوں پر ایک عذاب خارش کا ہوگا. وہ جہنمی اپنے جسم پر خارش کریں گے, اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچیں گے, خارش کریں گے, اور اتنی خارش کریں گے, حدیث میں ہے اتنا خارش کریں گے کہ جسم کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں ابھی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, بڑی زیادہ شدت کی تکلیف ہے. تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تکلیف اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں لوگوں کو ستایا کرتے تھے. ایک عام مسلمان کو ستانے کا اتنا بڑا عذاب حدیث میں بیان کیا گیا ہے, تو پھر ماں باپ کو ستانے کا حال کیسا ہوگا؟ ماں باپ کو ستانے کا عذاب کیسا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آخرت میں ان کا عذاب تو ملنا ہی ملنا ہے, لیکن دنیا کے اندر بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب جیتے جی بندہ دیکھ لیا کرتا ہے. ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. حضور نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد, فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے. باپ راضی تو رب راضی ہے. اور ماں کے بارے میں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے موجود ہے. حضور علیہ السلام کے فرامین کا مضمون کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. یعنی اگر ماں باپ تجھ سے راضی ہیں تو اللہ بھی تجھے راضی ہوگا اور تجھے جنت عطا فرما دے گا, اور اگر ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہوگا اور تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اے نوجوانوں, اپنے ماں باپ کو راضی کرو, ان کی خدمت کرو. یاد رکھو کہ اصل قدر ماں باپ کی آپ کو اس وقت پتا چلے گی کہ جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ارے پوچھو ان لوگوں سے آج جن کے ماں باپ دنیا میں حیات نہیں ہیں, انہیں جب کوئی تکلیف نکلتی ہے, کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے تو ماں باپ کی یاد آتی ہے. اس وقت منہ سے امی کا لفظ نکلتا ہے, اس وقت والد کا جو ہے وہ یاد آتی ہے, ان کی مہربانیاں یاد آتی ہیں. والد بندے پر سایہ دار بادل کی طرح ہوتا ہے کہ جو اس پر آنے والی تکلیفیں اپنے اوپر جھیل لیا کرتا ہے. ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ماں باپ کسی چیز سے منع کرتے تھے تو واقعی صحیح منع کرتے تھے, اور اگر کسی بات کو کرنے کا کہتے تھے تو صحیح کہا کرتے تھے.